باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فرسٹ ایئر اسلامیات کے MCQs لے کر آئے ہیں آپ کے ساتھ معروضی سوالات۔ ٹھیک ہے جی، دیکھتے جائیے۔ عقیدہ کے لغوی معنی کیا ہیں؟ باندھی ہوئی چیز، سوچی ہوئی چیز، خود پسندی عطا کرنا۔ باندھی ہوئی چیز ظاہر سی بات ہے۔ انسان کے پختہ اور اٹل نظریات کو کیا کہا جاتا ہے؟ عقیدہ، ایمان، حکم ماننا یا تسلیم کرنا۔ تو عقیدہ از دا رائٹ آپشن۔ اسلامی عقائد میں سب سے پہلا عقیدہ ہے توحید، آخرت، رسالت یا قیامت۔ توحید کے لغوی معنی ہے یکتا جاننا، کسی اور کو جاننا، موجود ہونا یا مذہب۔ توحید تو کیا مطلب ہوتا ہے؟ توحید مین اکیلا، کہتے ہیں نا چوتھا کلمہ توحید مین اکیلا لا الہ، تو وہی یکتا ماننا، ایک ماننا۔ دنیا کا پہلا انسان ڈیش ہی کا قائل تھا، توحید کا، شرک کا، تقدیر کا، تعمیر کا۔ توحید کا 6 دیکھ لیجئے۔ شرک کے لغوی معنی کیا ہیں؟ حصہ داری کرنا، ہمسر برابری کرنا، جوڑ داری کرنا۔ شرک کرنا مطلب حصہ داری کرنا۔ ٹھیک ہے جی، آپشن اے جو ہے وہ رائٹ ہے۔ کسی فرد کے اخلاص نیت پر کیا جاتا ہے، کسی فرد کی اخلاص نیت پر کیا جا سکتا ہے؟ رشک، فخر، صبر۔ آپ دیکھ رہے ہیں سب میں رائٹ آپشن 1 ہی ہے، ابھی فی الحال ڈاک کر کے لکھ دیا گیا ہے، تو آپ اس کو نوٹ ڈاؤن کرتے جائیے گا۔ تو کسی فرد کے اخلاص نیت پر کیا جا سکتا ہے؟ رشک کیا جا سکتا ہے۔ ٹھیک ہے۔ رسالت کے معنی ہے پیغام پہنچانے والا، بے اعتبار ہونے والا یا توحید یا ترتیب، پیغام پہنچانے والا۔ ٹھیک ہے۔ اچھا جی، دل میں چھپکے سے بات ڈالنے کو کیا کہتے ہیں؟ وہی کہتے ہیں، خواب کہتے ہیں، اخلاص کہتے ہیں، خیال کہتے ہیں۔ جو چیز ڈالی جاتی ہے دل میں وہی ہے، ظاہر ہے۔ بعض روایات کے مطابق اب بھی ہے کرام کی تعداد 1,24,000 ہے، 315، 415، 313، 1,24,000 ہے۔ عربی میں ختم کے لغوی معنی ہے مہر لگانا۔ یہ صرف اسلامیات فرسٹ ایئر والے فالو نہیں کر سکتے، اس کو آل کمپٹیٹیو ایگزام کے اسٹوڈنٹس بھی اس کو فالو کر سکتے ہیں۔ مہر لگانا ہے۔ آسمانی کتابوں میں سب سے آخری کتاب جو ہے وہ بیٹا قرآن مجید ہے، توریت ہے، زبور ہے، انجیل ہے۔ ظاہر ہے تو قرآن مجید ہے جو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر نازل ہوئی۔ 23 سال کے عرصے میں تھوڑا تھوڑا کر نازل ہوا اور احرا میں نازل ہوا۔ اچھا جی، حضرت عیسیٰ پر ڈیش نازل ہوئی؟ انجیل نازل ہوئی تھی حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر، توریت نازل ہوئی تھی حضرت موسیٰ علیہ السلام پر، اور زبور نازل ہوئی تھی حضرت داؤد علیہ السلام پر۔ سوری۔ اچھا جی، لفظ ڈیش کے معنی ہے قریب کی چیز، مطلب دنیا۔ لفظ دنیا کے معنی ہے قریب کی چیز۔ لفظ ڈیش کے معنی ہے بعد آنے والی چیز، مطلب آخرت۔ ٹھیک ہے جی۔ اسلام کے لغوی معنی کیا ہے؟ حکم ماننا، انکار کرنا، خاموش رہنا، قبول کرنا۔ حکم ماننا، اللہ کی حضور عاجزی اور محتاجی کا اظہار کرنے کا نام عبادت ہے۔ ایمان ہے، اخلاص ہے، عقیدہ ہے، عبادت ہے۔ 20 پہ آ جائیے۔ سیرت کی خوبیاں خامیاں اخلاق کہلاتی ہیں، عاجزی کہلاتی ہے، انکار یا عادت۔ سیرت کی جو خوبیاں ہوتی ہیں جو انسان سیرت وہ اخلاق کہلاتی ہیں۔ ٹھیک ہے۔ اعمال جو ہے صالح کی بنیاد ایمان پر ہے، قصب حلال پر ہے، کوشش پر ہے، نیت پر ہے۔ ہمارے صالح کی بنیاد جو ہے وہ ایمان پر ہے۔ قرآن مجید میں ڈیش کو ظلم عظیم کہا گیا ہے؟ شرک کو کہا گیا ہے۔ ٹھیک ہے جی، شرک کو جو ہے وہ ظلم عظیم کہا گیا ہے۔ اچھا جی، عقیدہ توحید کے ماننے والوں کو ڈیش کہتے ہیں؟ توحید پرست، مشرک، حقیقت پسند یا ترقی پسند۔ عقیدہ توحید کے ماننے والوں کو توحید پرست کہتے ہیں۔ سورہ اخلاص کو ڈیش بھی کہا جاتا ہے، سورہ توحید بھی کہا جاتا ہے۔ ٹھیک ہے نا۔ اچھا جی، آگے ہے توحید کا متضاد لفظ کیا ہے؟ توحید کا متضاد لفظ شرک ہے۔ ٹھیک ہے، الٹ جو ہوتا ہے شرک ہے۔ نبی کے لفظی معنی کیا ہے؟ خبر دینے والا، سنانے والا، بتانے والا اور کہنے والا۔ تو خبر دینے والا ہے۔ ٹھیک ہے۔ سورۃ الاحزاب میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کیا کہا گیا ہے؟ خاتم النبیین، سید الانبیاء، سید الشہراء، سید الغرباء۔ خاتم النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کہا گیا ہے سورۃ الاحزاب میں۔ ٹھیک ہے جی، آ جائیے پیج نمبر 2 پر۔
اچھا جی، نبوت کے چھوٹے جو ہے دعوے داروں کے خلاف ڈیش نے جہاد کیا، ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جہاد کیا۔ آدم ثانی حضرت نوح علیہ السلام کو کہتے ہیں، جدید الانبیاء حضرت ابراہیم علیہ السلام کو کہتے ہیں، اور اگلا ہے جی انبیاء کی سرزمین فلسطین کو کہا جاتا ہے۔ لفظ ملائکہ کے معنی ہے پیغام رسا۔ فرشتہ جو ہے حضرت جبرائیل علیہ السلام کو روح الامین بھی کہا جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ حضرت میکائیل علیہ السلام کے ذریعے جو ہے وہ بارش برسانے کا کام ہوتا ہے، اور ڈیش کے ذریعے جو ہے سور پھونکنے کا حضرت اسرافیل علیہ السلام جو ہے وہ سور پھونکتے ہیں، ٹھیک ہے۔ ان کے ذمہ کام اللہ تعالیٰ نے لگایا ہے، اللہ تعالیٰ نے ہر فرشتے کے جو ہے وہ کام لگا دیا ہے۔ اچھا جی، نیکسٹ ہے ڈیش کے ذمے روح قبض کرنے کا کام عزرائیل علیہ السلام کرتے ہیں۔ اچھا دوبارہ ریپیٹ کرتے ہیں اس کو، کہ جو روح الامین جو ہے روح نکالنے کا جو روح الامین جو ہوتے ہیں ان کو جو ہے حضرت جبرائیل علیہ السلام کہا جاتا ہے، فرشتہ حضرت جبرائیل علیہ السلام کو روح الامین کہا جاتا ہے، ٹھیک ہے جی۔ اور جو روح قبض کرتے ہیں وہ حضرت جبرائیل علیہ السلام ہے، اور جو سور پھونکیں گے قیامت والے دن حضرت اسرافیل علیہ السلام ہے، اور بارش برسانے کا کام حضرت میکائیل علیہ السلام کا ہے۔ آ جاتے ہیں جی ایم سی کیوز نمبر ہم 38 پر۔ جنت کا داروغہ ڈیش کہلاتا ہے؟ رضوان، اسرائیل، ریان، حضرت جبرائیل، رضوان۔ جہنم کے نگران فرشتے کا نام مالک ہے۔ فرشتے اللہ تعالیٰ کی مخلوق ہیں، نورانی، خاکی، ناری، آبی۔ تو فرشتے جو ہیں وہ اللہ تعالیٰ کی نورانی مخلوق ہے۔ پہلی وہی سورت جو ہے ڈیش کی 5 آیات پر مشتمل ہے۔ پہلی وہی سورت جو ہے سورہ علق کی 5 آیات پر مشتمل ہے۔ دوسری وہی سورۃ المدثر کی آیات پر مشتمل ہے، ٹھیک ہے جی۔ اچھا جی، اسلام کی عمارت جو ہے 5 ستونوں پر کھڑی ہے، نماز، روزہ، زکوٰۃ، حج، ٹھیک ہے۔ آگے ہے نماز کے لیے اسلامی اصطلاح میں لفظ آتا ہے صلاۃ، ٹھیک ہے جی۔ صلاۃ مطلب نماز ہے، جس نے جان بوجھ کر نماز چھوڑی اس نے کفر کیا۔ نماز انسان کو بے حیائی اور برائی سے روکتی ہے، ٹھیک ہے جی۔ صوم کے لفظی معنی ہے روکنے اور برداشت کرنے کے۔ روزہ انسان کی انانیت کا مؤثر علاج ہے۔ لفظ حج کے معنی زیارت کرنے کا ارادہ کرنا۔ تمام عبادات کی روح حج میں شامل ہے۔ صفا اور مروہ کے درمیان دوڑنے کا عمل صحیح کہلاتا ہے، ٹھیک ہے۔ حج اور مخصوص لباس کا جو مخصوص لباس ہوتا ہے وہ احرام کہلاتا ہے۔ زکوٰۃ کے لفظی معنی ہے پاک ہونا۔ جہاد کے معنی ہے کوشش کرنا۔ نفس کے خلاف جہاد کو جہاد اکبر کہا جاتا ہے۔ زکوٰۃ جو ہے وہ آئی تھنک 2 ہجری میں بیٹا یہاں پہ فرض ہوئی تھی، اور یہاں پہ 8 ہجری لگا ہوا ہے، تو یہ رائٹ آپشن اس کا جو ہے وہ سیکنڈ والا ہے 2 ہجری، تو آپ اس کو نوٹ ڈاؤن کر لیجیے گا، اس میں مسٹیک ہے۔ معاشی نظام میں ڈیش کو بنیادی حیثیت حاصل ہے۔ زکوٰۃ کے مصارف 8 ہیں۔ زکوٰۃ کے مصارف سورہ توبہ میں بیان کیے گئے ہیں۔ حج ڈیش میں فرض ہوا 9 ہجری میں۔ حج کی فرضیت کا حکم ال عمران میں آیا ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ڈیش میں حج ادا کیا 10 ہجری میں۔ خطبہ حج ڈیش کے مقام پر ہوتا ہے، میدان عرفات میں، اور ارکان حج جو ہے وہ 4 ہے، جہاں سے احرام باندھتے ہیں اس مقام کو میقات کہتے ہیں۔ شیطان کو ڈیش کے مقام پر کنکر کیا ماری جاتی ہے منی میں۔ آگے آ جائیے جلدی جلدی۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت ڈیش کا تقاضا ہے، ایمان کا تقاضا ہے۔ ابو لہب کا اصلی نام عبد العرا تھا۔ اچھا جی، ذکر کی افضل سورہ اور سورہ لہب کا یہ تبت یدا ابی لہب و تب کا ذکر آیا نا، کہ ابو لہب بڑا جو ہے اس میں غم غصے کا اظہار ہے، ابو لہب تیرے ہاتھ ٹوٹ جائے اور تو برباد ہو جائے، بہت بس اللہ تعالیٰ جو ہے رحم فرمائے ہم سب پر۔ اچھا جی، ذکر کی افضل ترین شکل ڈیش ہے نماز۔ قرآن کریم کے معنی ہے زیادہ مطلب پڑھے جانے والی کتاب۔ قرآن کریم کے 55 نام خود قرآنی آیات میں ماخوذ ہے، 55 نام، ٹھیک ہے جی، 55 نام ہے جو قرآنی آیات میں سے ماخوذ ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر پہلی وحی جو ہے وہ غار حرا میں نازل ہوئی تھی۔ آیت کے لغوی معنی جو ہے وہ نشانی کے ہیں، سورت کے لغوی معنی فضیل کے ہیں۔ قرآن کریم میں کل 114 صورتیں ہیں۔ قرآن کریم میں کل 540 رکوع ہیں، اور یہ تقریباً 666 کا حصہ ہمیں یاد ہے شروع سے ہی۔ قرآن کریم میں اتنی جو ہے وہ آیات ہیں۔
اچھا جی، آگے آجائے قرآن کریم کی موجودہ ترتیب جو ہے توقیفی ہے۔ قرآن کریم کی سب سے بڑی سورت کا نام سورۃ البقرہ ہے۔ قرآن کریم کی سب سے چھوٹی سورت کا نام سورہ کوثر ہے۔ قرآن کریم کی مکی صورتوں کی تعداد جو ہے وہ 87 ہے۔ قرآن کریم کی میں مدنی صورتوں کی تعداد 27 ہے۔ قرآن مجید سابقہ آسمانی کتابوں کی تصدیق کرتا ہے۔ جناب ہم کہاں تھے؟ اچھا، قرآن مجید کا مرکزی موضوع جو ہے وہ انسان کی ہدایت ہے۔ قرآن مجید کی پہلی بار جو ہے باقاعدہ تدوین کا حکم آیا حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف۔ اچھا جی، صحیح ہے۔ آگے ڈیش سے تعلق جوڑنے والا جنت میں داخل نہیں ہوگا، تعلق توڑنے والا، استغفر اللہ غلط کہہ دیا میں نے، جو رشتہ داروں سے جو ہے وہ صلہ رحمی نہیں رکھتا، پتہ تلامی رکھتا ہے، تو وہ جنت میں داخل نہیں ہوگا۔ یہ آپ ہمارے جو ہے یہ بڑے جو ہے اس میں اس چیز کا ہوتا ہے کہ رشتہ داروں سے بہت آج کل کیا ہے، لوگ شروع سے چلتا ہوا آ رہا ہے، تو رشتہ داروں سے رکھنی چاہیے بھائی، ٹھیک ہے، جنت میں داخل نہیں ہوگا۔ آپ دیکھ لیجئے کتنی بڑی بات ہے یہ یہاں۔ عمل کا دار و مدار نیت پر ہے۔ حدیث کے لغوی معنی بات یا خیر ہے، خبر کے ہیں۔ اور جی جناب، عقیدہ توحید کا قائل جو ہے وہ تنگ نظر ہے۔ اچھا، کوئی غلطی ہو جائے پڑھنے میں تو معذرت چاہتی ہوں، کوشش کی گئی ہے کہ آپ کو ایک وائس اوور دے کر کرواؤں، تاکہ جو وائس اوور دے کے کوئی بھی MCQ شیئر کیا جائے تو وہ ذہن میں بیٹھ جاتا ہے، ٹھیک ہے جی۔ عقیدہ توحید کا قائل ڈیش نہیں ہوتا، تنگ نظر۔ سب سے زیادہ احادیث روایت کرنے والے صحابی کا نام ابو ہریرہ ہے۔ سب سے زیادہ احادیث جو ہے ان کے اس میں ملتی ہیں ابو ہریرہ، اچھا، رضی اللہ عنہ۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نبوت ملنے کے بعد مکہ میں کتنے سال تک رہے تھے؟ 13 سال تک رہے تھے نبوت ملنے کے بعد، اور ہجرت کے بعد مدینے میں 10 سال تک رہے تھے، ٹھیک ہے جی۔ اقرا کے لغوی معنی ہے پڑھنا۔ شرک کے بعد سب سے بڑا گناہ والدین کی نافرمانی ہے۔ صفا مروہ پہاڑوں کے درمیان چکر لگانے کو سعی کہتے ہیں، ٹھیک ہے جی۔ 9 ذی الحج کو تمام حاجی یہاں پر عرفات میں جمع ہوتے ہیں، جہاں تمام جہانوں کے لیے رحمت بنا کر حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بھیجا گیا۔ بالکل مکتب صفا قائم کیا گیا مدینے میں۔ لا يدخل الجنت قاطع جامع صالح عالم قاطع ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر، ٹھیک ہے جی، فرسٹ والا آپشن ہے۔ وحی کا پہلا لفظ اقرا ہے۔ قرآن مجید تقریباً 23 سال کے عرصے میں نازل ہوا۔ ہم نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو تمام جہانوں کے لیے رحمت بنا کر بھیجا۔ بے شک وضو کے فرائض 4 ہیں۔ ایک سچا مسلمان حقوق العباد کو بھی اور حقوق اللہ کی طرح محترم سمجھتا ہے۔ یاد رکھیں، حقوق اللہ معاف ہے، لیکن یہ حقوق جو ہے بات جو ہے وہ معاف نہیں ہے۔ ایک بندہ 5 وقت کی نماز پڑھتا ہے پر اپنا جو ہے وہ بندوں کے حقوق ادا نہیں کرتا تو وہ کبھی جنت میں نہیں جائے گا۔ اللہ نے اپنے حقوق معاف کر دیے ہیں پر بندوں کے حقوق نہیں۔ ایک ایسی سیڑھی ہے، سمجھے، اگر نیچے سیڑھی کی بنیاد جو ہے وہ اگر جب چڑھ کر اگر آپ اوپر جاؤ گے نا تو اوپر تب تک جو ہے حقوق العباد کو پورا نہیں کرو گے تو اوپر اللہ تعالیٰ بس اللہ رحم کرنے والا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم تمام مسلمانوں کو جو ہے وہ نیک کام کرنے کی توفیق عطا فرمائے، ہماری دعا ہے، اور ہم بھی اچھے اچھے کام کریں اور اپنی آخرت کے لیے کچھ بہت ساری چیزیں سمیٹیں تاکہ ہماری بھی آخرت جو ہے وہ اچھی ہو جائے، دین و دنیا کی بھلائی نصیب ہو ہم تمام مسلمانوں کو۔ حدیث کی 6 مصنف کتابوں کے جو ہے وہ نام صلاح ستہ کہلاتے ہیں، مستند کتابیں جو ہے نا۔ اچھا، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قول کے مطابق آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا اخلاق قرآن تھا، ٹھیک ہے۔ ایک دفعہ کسی نے پوچھا نا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم، عائشہ سے بھی روایت ہے کہ آپ بتائیے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا اخلاق کیسا تھا، تو آپ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ نے فرمایا، کیا تم نے قرآن نہیں پڑھا؟ جو کچھ قرآن پاک میں موجود ہے وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا اخلاق ہے۔ اچھا جی، ایمان والوں کو سب سے زیادہ محبت اللہ سے ہوتی ہے۔ جنگ یمامہ میں لفاظ قرآن کی بڑی تعداد شہید ہوئی۔ کس سورت کے درمیان بسم اللہ آئی ہے؟ سورہ نمل میں۔ حدیث کے معنی ہے کلام یا گفتگو۔ نماز جنازہ جو ہے کفایہ ہے۔ ڈیش دوزخ سے پہلے نچلے حصے میں رکھے جائیں گے منافق۔ ابتدائی مجموعہ حدیث میں صحیفہ ابو ہریرہ بہت مشہور ہے، ٹھیک ہے جی۔ جس نے جان بوجھ کر نماز ترک کی اس نے کفر کیا۔ دوبارہ ریپیٹ ہوا ہے۔ منافقین نے مدینہ میں مسجد زرار تعمیر کی تھی۔ جس نے ڈیش اختیار نہ کی وہ کبھی محتاج نہیں، جس نے میانہ روی اختیار کی وہ کبھی محتاج نہیں ہوگا۔
سوری تھوڑا گلا خراب ہے. ہر مخلوق اللہ تعالیٰ کی محتاج ہے. نزول قرآن کا مہینہ رمضان ہے. اللہ تعالیٰ کی آخری کتاب قرآن مجید ہے. اسلام کے ارکان 5 ہیں. انسانوں کو اعمال لکھنے والے فرشتے کہلاتے ہیں. انسانوں کے اعمال لکھنے والے فرشتے کراون کاتبین کہلاتے ہیں. نیک لوگ اس مقام میں داخل نہیں ہوں گے جنت. نیک لوگ اس مقام میں داخل ہوں گے جنت. اسلامی کیلنڈر کے مطابق رمضان کا مہینہ 9واں مہینہ ہے. اسلام کے پہلے مبلغ حضرت نوح علیہ السلام. لیلۃ القدر اتنے مہینوں سے بہتر ہے، 1000 مہینوں سے بہتر ہے. قرآن مجید کی یہ صورت خاصتاً اللہ کی توحید بیان کرتی ہے. سورہ اخلاص. قرآن مجید کی رضائی ماں کا نام حلیم، استغفر اللہ غلط بات بول دی یہاں پہ. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی رضائی ماں کا نام جو ہے وہ حلیمہ تھا. زوجین کے معنی میاں بیوی کے ہیں. روز محشر سب سے پہلا مقدمہ پیش ہوگا نماز کا. پہلا سوال نماز کے بارے میں ہوگا. نماز جنت کی کنجی ہے. نماز دین کا ستون ہے. ٹھیک ہے. سنت کے لغوی معنی طریقہ ہے. قرآن پاک کی روح سے دلوں کے سکون کے لیے لازمی ذکر الہی ہے. آیت کے لغوی معنی فصیل کے ہیں. حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تدوین قرآن کا حکم بار بار ہی آ رہا ہے. کس کو مطلب کا کام سپرد کر دیا تھا؟ پہلے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کرتے تھے، بعد میں حضرت زید بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ. حضور پر پہلی وحی جس غار میں جو ہے جی نازل ہوئی اس کا نام غار حرا تھا. آگے آ جائیے. زمینوں سے جو ٹیکس لیا جاتا ہے اسے جزیہ کہتے ہیں. تقویٰ کا مرکز دل ہے. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت کے موقع پر 3 دن اس غار میں روح پوش رہے. غار سور. ہجرت کے بعد مدینے میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے گزارے ہوئے سالوں کی تعداد 10 ہے. جو چاہتا ہے اسے رزق میں کشادگی اور عمر میں اضافہ ہوا ہو اسے کیا کرنا چاہیے؟ صلہ رحمی کرنا چاہیے تاکہ اس کے رزق میں کشادگی ہو جائے، اس کی عمر بڑھ جائے. جس نماز میں سجدہ نہیں ہوتا اسے نماز جنازہ کہتے ہیں. مال غنیمت حاصل ہوتا ہے جہاد فی سبیل اللہ اللہ سے فی سبیل اللہ سے. ٹھیک ہے جی. ارکان اسلام میں جو ہے ارکان اسلام میں سے ڈھال ہے روزہ. آغاز اسلام میں مساجد میں قائم ہوئے مکتب. پڑوسیوں کی اقسام 3 ہیں. خدمت خلق کے لغوی معنی خدمت خلق کے لغوی معنی ہیں خدمت برائے انسان. لڑکی کے عقیقے کے لیے ذبح کیے جانے والے بکریوں کی تعداد 1 ہے. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت سے پہلے قریش میں پڑھے جانے والے جو ہے افراد کی تعداد تھی 17. قرآن کی روح سے اللہ کے نزدیک سب سے زیادہ معزز ہے متقی. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے مسجد نبوی میں نماز ادا کی 2 دن. اچھا جی. بیت اللہ کے گرد 7 چکر لگانے کو طواف کہتے ہیں. جن 2 انبیاء نے خانہ کعبہ کی تعمیر کی حضرت ابراہیم و اسماعیل ہیں. شب معراج کے موقع پر فضیلت ہوئی نماز پنجگانہ کی. 1 مکمل اور جامع حیات اسلام ہے. زکوٰۃ فرض ہوئی ہے 8 ہجری میں. نماز شروع کرتے وقت اللہ اکبر کہنا تکبیر تحریمہ کہلاتا ہے. صف اللہ جس کا لقب ہے حضرت آدم علیہ السلام. صفی اللہ لقب ہے حضرت آدم علیہ السلام کا. انسان کے منہ سے نکلا ہوا ہر لفظ محفوظ کرتے ہیں فرشتے. کلیم اللہ جن کا لقب ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام کا. ذبیح اللہ حضرت اسماعیل علیہ السلام کا. اور ہم نے ہر امت میں بھیجے ہیں رسول. ایسی نعمت جو صرف اللہ کا عطیہ ہوتی ہے. اللہ کا عطیہ ہوتی ہے رسالت. ابو البشر کہا جاتا ہے حضرت آدم علیہ السلام کو. اسرائیل کا لقب حضرت یعقوب علیہ السلام کو ملا تھا. کسی کو کسی کا بھائی بنانے کے معنی مواقعات کے ہیں. جنہوں نے سب سے پہلے قلم کا استعمال کیا حضرت ادریس علیہ السلام تھے. لوہے کے لیے قرآن مجید میں لفظ استعمال ہوا ہے حدید. وہ پیغمبر جس کی زبان میں لکنت تھی حضرت موسیٰ علیہ السلام. فضل کے کوئلہ رکھ دیا تھا نہیں تو باقاعدہ پورا واقعہ بھی ہے. فضل کے نصاب زکوٰۃ کو کہتے ہیں عشر. قوت کے معنی ہے بھائی چارہ. انبیاء کی تعداد جو ہے وہ ہے جی جناب یہاں پر آپ نے 12,000 یہاں پہ ہے 1,24,000. ٹھیک ہے. انبیاء کی تعداد 1,24,000 ہے. اور جی جناب آگے بارش کے لیے پڑھی جانے والی نماز کو نماز استسقاء کہتے ہیں. کس صحابی رسول کو رفیق نبوت کہا جاتا ہے؟ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کو. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس مسجد کو گرانے کا حکم دیا. مسجد زرار. قرآن مجید میں کس زبان میں مطلب نازل ہوا؟ عربی میں. مسلمانوں کے لیے پہلے امیر الحج ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے. قرآن میں نماز کا ذکر 700 مرتبہ آیا ہے. حج کی فرضیت کا حکم سورہ ال عمران میں آیا ہے.
روزے کی فضیلت کا حکم سورہ بقرہ میں آیا ہے۔ اچھا جی، خوش الحانی کی وجہ سے مشہور حضرت داؤد علیہ السلام تھے۔ جنت کے مرد مخلوق کا نام غلمان ہے۔ روزے آخرت انسان کی گواہی دیں گے اعضا۔ مسلمانوں نے پہلی ہجرت کی حبشہ۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے صاحبزادے کا نام قاسم تھا۔ یہ ہے ذوالنورین، لقب حضرت عثمان علیہ السلام کا ہے۔ قرآن پاک میں کتنے پارے ہیں؟ 30۔ عبداللہ کے معنی اللہ کا غلام۔ افراد کا سب سے برا معاشرہ عمل غیبت۔ جن جنگوں میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے شرکت نہیں کی انہیں کیا کہا جاتا ہے؟ سریہ۔ جہاد کیا ہے؟ اللہ کے لیے۔ جن جنگوں میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خود شرکت کی وہ غزوات ہیں۔ نیکی اور بدی کے درمیان فاصلہ بال برابر ہے۔ رشوت دینے اور لینے والا دونوں جہنمی ہے۔ اسلام کے ارکان کی تعداد 5 ہے۔ اسلام کے لغوی معنی احکامات ماننا۔ اسلام کے دوسرا بنیادی رکن نماز ہے۔ نماز اسلام کا یہ مہینہ نواں ہے، مطلب اسلامی سال کا یہ نواں مہینہ ہے۔ صوم کے لغوی معنی ہے رکنا۔ اچھا جی، اصول کافی جو ہے کہ مؤلف ہیں یعقوب الکینی۔ دوسرے کلمے کا نام ہے شہادت۔ اعلان نبوت سے پہلے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پکارے جاتے تھے صادق الامین کے لقب سے۔ عبادات کی قبولیت کے لیے لازمی شرط نیت ہے۔ امام محمد بن اسماعیل اس حدیث کی کتاب کے مؤلف ہیں۔ صحیح بخاری۔ کائنات میں سب سے پہلے تکبیر کیا ابلیس نے۔ فقہ جعفریہ کے مستند کتاب احادیث کو اصول اربعہ کہتے ہیں۔ نماز سے مسلمانوں میں شعور پیدا ہوتا ہے کس چیز کا؟ اجتماعیت کا، وحدت کا۔ ٹھیک ہے، اجتماعیت کا۔ حضرت علی ہمیشہ پہل کرتے تھے سلام کرنے میں، اور انسانی عظمت کی دلیل ہے سفر معراج۔ اسلام جو ہے وہ ارتکاز دولت کے قدم قدم پر کرتا ہے حوصلہ شکنی۔ مسلمانوں میں صلح کرانے کے لیے عارضی رخصت ہے جھوٹ کی۔ اخوت کے عمل سے عروج ملتا ہے احترام انسانیت کو۔ شرف انسانیت کی ایسی مثال نہیں ملتی دنیا کے کسی دستور میں۔ فقان قاب قوسین اور ادنیٰ۔ عفو کے معنی ہے معاف کرنا۔ لا الہ کا ذکر ہے سب سے افضل۔ الا بذکر اللہ تطمئن القلوب۔ ذکر اللہ ایک ہی قسم ہے تسبیح فاطمہ۔ ذکر کی ایک ہی قسم ہے تسبیح فاطمہ، جو کہ ہم نماز میں بھی پڑھتے ہیں نا، سبحان اللہ، اللہ اکبر، الحمدللہ جب پڑھتے ہیں۔ اچھا جی، بیت اللہ سے رخصتی کے وقت کیا جانے والا کہلاتا ہے طواف الوداع۔ حجر اسود کو چومنا استلام کہلاتا ہے۔ حرم میں داخل ہونے پر کیا جانے والا کہلاتا ہے طواف قدوم۔ استاد جو ہے طلبہ کا روحانی باپ ہوتا ہے۔ سب سے کامل رشتہ والدین کا ہے۔ دین اسلام محفوظ رکھتا ہے اعتدال کو۔ اسلامی مملکت میں سودی کاروبار حرام ہے، اور عالم ارواح میں ایک نے اللہ سے کیا ہے عہد۔ جی جناب، اگر آپ کو ویڈیو اچھی لگی تو لائک کیجیے، چینل کو کیجیے سبسکرائب۔ ملتے ہیں اس طرح کی اور MCQs کے ساتھ، جب تک کے لیے اللہ حافظ۔